ترتیب کلام الہی میں سے آج جو کلام کا حصہ عہد جدید میں سے تلاوت کیا گیا، پہلا پطرس اس کا چوتھا باب، اس کی جو تلاوت آپ کے سامنے 12ویں آیت سے 19ویں آیت کے آخر تک تلاوت کی گئی۔ خدا کا بندہ پطرس رسول بڑی خوبصورتی سے ایک ایماندار مسیحی اور ہر ایک مسیحی کی زندگی کے بارے میں، حالات و واقعات کے بارے میں، اور جو اس نے زندگی بسر کرنی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پچھلے چند اتوار سے ہم مقدس پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 6واں باب اس میں سے تلاوت کر رہے تھے، جس میں ہم نے 6 خدا کے ہتھیاروں کے بارے میں سیکھا، اور وہاں پہ سب سے پہلا ہتھیار تھا سچائی سے اپنی کمر کس کر، اور 10ویں آیت میں افسیوں کی کلیسیا کے نام خط 10ویں آیت 6واں باب 10ویں آیت میں پالوس رسول نے ہمیں خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط رہنے کا طریقہ بتایا، ابلیس کے منصوبوں کے سامنے کھڑے ہونے کا منصوبہ بتایا، طریقہ کار بتایا، اور اس میں سے ہم نے خدا کے ہتھیاروں کے بارے میں سیکھا۔ اور جب ہم نے خدا کے 6 ہتھیاروں کے بارے میں سیکھ لیا، اور پالوس رسول خود بھی ان ہتھیاروں سے اور سارے جتنے بھی ایماندار مسیحی ہیں وہ سب ان ہتھیاروں سے منبث ہیں۔ اور اس کے بعد پالوس رسول ایک بات کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے یہ آیتیں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے روح کی تلوار کے بارے میں سیکھا تھا، جو آخری ہتھیار مقدس پالوس رسول نے ہمیں بتایا۔ روح کی تلوار اس نے بتایا کہ جو روح کی تلوار ہے وہ خدا کا کلام ہے، اسے لے لو۔ اور اس کے بعد 18ویں آیت میں پالوس رسول کہتے ہیں، ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ اور آگے وہ اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے بیان کر سکوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کلیسیا کو کہ وہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور کلیسیا پر یہ فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم سب مقدسوں کے لیے دعا کریں اور بلا ناغہ دعا کریں، اور وہ دعا روح میں ہو۔ اور یہاں پر پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیا کرو۔ آپ دیکھیں ان کے پاس خدا کا اتنا کلام ہے، مکاشفات کی زیادتی کے باعث ان کے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قصد، تاکہ وہ پھول نہ جائے۔ اور یہاں پر حلیمی دیکھیں کہ وہ خدا کے کلام، خدا کا بندہ جس نے 14 خطوط لکھے، جس نے یورپ کو مسیح کیا، وہ یہ کہہ رہا ہے اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو۔ کلام کے لیے وہ دعا کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، رسول ہونے کے بعد۔ اور میرے عزیزوں، کیا پادری صاحب کو، ایلڈر صاحب کو، مبشران دین کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، تاکہ انہیں بولنے کے وقت ایسی توفیق حاصل ہو کہ وہ خوشخبری کے کلام
اور یہاں پر یہی پالوس رسول کہتے ہیں کہ جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ ایلچی پیغام دینے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات دیکھیں کتنی دلیری کے ساتھ آگے پطرس رسول جو آج حوالہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس کی زیادہ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے وہ حوالہ جو ابھی تلاوت کیا گیا، اس کی 12ویں آیت کو، پہلا پطرس چوتھا باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھوں گا، ذرا غور کیجیے۔ لکھا ہے اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اسے تعجب نہ کرو کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی۔ ان الفاظ کو ذرا غور سے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام کے تابع رہنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح رسول دلیری کے ساتھ خوشخبری کے پیغام کو پوری دنیا میں لے کر گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا۔ اور اگر ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہنا ہے اور مصیبت کی آگ جو ہم میں بھڑکی ہماری آزمائش کے لیے، اگر اس آزمائش میں ہم نے پختہ رہنا تو میرے عزیزو کلام کے ساتھ پیوست رہنا، پھر اپنی زندگی کو عزیز نہیں رکھنا۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب دیکھتے ہیں، نکالیے وہاں پر ابلیس پر غالبہ نہیں کر رہی ہے، 12واں باب مکاشفہ کی کتاب، دیکھیں 10ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پھر میں نے آسمان پر یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنے کلام اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ دیکھیں برا کا خون اور کلام کی گواہی جو ہے، وہ ہمیں جو ابلیس ہم پر مصیبتیں ڈالتا ہے، جو ہماری آزمائش کرتا ہے، میرے عزیزو ہم برا کے خون سے، کلام کی گواہی سے میرے عزیزو اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں لکھا ہے اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی دوبارہ آئی۔ دیکھیں ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو یہ بات آپ اپنے دلوں میں اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا پڑے گا، اور یہ مجبوری نہیں ہے، یہ خوشی سے ہر کسی پر ہم لاگو نہیں کر سکتے۔ خدا ہر کسی پر لاگو نہیں کرتا کہ آپ میری وفاداری نہیں کریں۔ خدا چاہتا ہے، وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ سب کی توبہ کا نوبت چاہتا ہے، لیکن وہ زبردستی بھی نہیں۔ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی محبت میں زبردستی، محبت نہ سیوا کام نہیں، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت جھنجھلاتی نہیں ہے، وہ قربانی لیتی نہیں ہے بلکہ قربانی دیتی ہے۔
جس طرح مسیح یسوع نے ہماری خاطر جان دی. اور یہ خدا کا بندہ پطرس رسول انتہائی جذباتی بندہ تھا اور یہ کہہ رہے کہ اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے، یہ ہماری آزمائش ہے، لکھا ہے کہ تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو. یہ کوئی انوکھی گل ساڈے تے ہو پئی ہے. ایتھے ہی لکھا پنجابی چ میں تمہیں دس دیا لکھا کہ یہ ایک انوکھی بات ہم پر واقع ہو. یہ کوئی ساڈے تے مصیبت آ گئی ہے، مسیح یسوع دے نام دی خاطر ساری آزمائش ہو رہی ہے، اسی ترازو جو تولے جا رہے ہیں، جے اسی گھٹ نکلاں گے تے پھر ہمیشہ دی آگ تے بندر دی جھیل چ جانا. آزمائش میرے عزیزو، مصیبت جیڑی ہے، آزمائش جیڑی ہے، او میرے عزیزو دو طرح دی چیزاں نو پیدا کرتی اور او دے وچ خدا دی میرے عزیزو محبت شامل ہے. جے اگر اسی خدا نال محبت رکھنے آ تے آزمائش سانو مضبوط کر دی ہے. بنی اسرائیل قوم دیکھو آزمائش دے وچ 400 سال مصر دی غلامی چ رہے اور وہ انہاں دے اوتے ظلم کرتے سن اور انہاں دا رونا کرلانا جڑا ہے خدا نے سنیا. ایک بندہ موسیٰ بھیجا اور موسیٰ فرعون دے گھر پیدا ہویا، فرعون دے گھر ہی اور اس پرورش ہوئی اور سوٹ بچیاں نوں مار دیتا جاندا سی، لڑکیاں نوں چھاڑ دیتا جاندا سی. اور میرے عزیزو پوری قوم نے مصیبت برداشت کی تھی لیکن ہتھیار نہیں چکے. خدا نے حضور گڑ گڑائے. ایوب صابر دے اوتے دیکھو مصیبت آئی. مصیبت اگر اسی لغوی معنی بیٹھے ہیں تو دا مطلب ہے زخم، دکھ، درد، مشکل. میرے عزیزو ایوب صابر نو صابر ہون دا رتبہ کیویں ملیا؟ او دے اوتے مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پئے. اور اگر ایوب کی کتاب پہلے باب میں پڑھنے ہیں کہ اتنے لکھا ہے کہ جنہ بھی بے چار کم ایوب نال ہویا انہیں خدا کی نسبت کوئی بھی گل نہیں کی. انہیں کیا تو نے دیا، تو نے لیا، تیرا انعام وارد. مصیبت دے وچ شریر جڑا اور میرے عزیزو مصیبت دے وچ پیار لیندا ہے لیکن صادق نو خدا ہمت دیندا ہے، او پھر او دے وچوں نکل آندا ہے، او ایمان چ پختہ ہوندا ہے. دانیال دا دیکھو اگر آج اس ملک دے وچ اے بین ہو جائے تسی چرچ نہیں آ سکتے، دعا نہیں کر سکتے، کتنے لوگوں نے چھڑ دینی. بنی اسرائیل لوگوں نے بھی چھڑ دیتے تھے لیکن دانیال پچھلے والے میں سے سیکھا تھی کہ دانیال جڑا جنہیں دیکھا کہ میں کسی اور یا انسانی مورتی دے آگے سجدہ نہیں کرے گا، میں زندہ خدا کو ماننا او دے کے سجدہ کرنا. مصیبت سارے والی تھی. ہوں اپنا کہنا لو جی بڑا ویکو بنیا پھرتا پادری ہیں جو بھی اس ٹائم لوگ کہتے یہ بڑا خدا پر. ہوں پیا جی نا شیران کی ماں جی ویکھی ہوں سویرے کی بوٹی بھی نہیں لگنی کہ خدا نے شیران کے منہ بند کر دیتے. کئی لوگ راتی کہتے ہونے ویکھی ہوئی سویرے کھ بھی نہیں لگنی. اس ٹائم صدرت مصر عبد النجوم آگ دی جلدی ہوئی پٹی چ ڈالے گئے
سو میرے عزیزو خدا اپنے لوگوں کے نال اس مصیبت دے وچ کھلو جاتا ہے. 4 پائے گئے اگلی پڑھی 3 پائے گئے سوری دانیل کی کتاب چلے گئے 3 پائے گئے لیکن ویکھن والے کہندے ہیں 4 نے ایک دی صورت اللہ زادہ سی نظر آتی ہے. اللہ زادہ کون ہے؟ خداوند یسوع خدا دا بیٹا. وہ مصیبتاں سانو چھڑدا نہیں. اگر مصیبت ساڈے تے آ گئی ہے تے اے میرے عزیزو ساڈی آزمائش رہی ہے. میرے عزیزو نے تم پریشان نہ ہو. اے ساڈے ایمان نو مضبوط کرن لئی آئی ہے تاکہ اسی جان دین تک وفادار رہے. رومیو دی کلیسیا دے نام خاطر وچ دیکھو پنجواں باب مصیبتاں سانو سبوں مضبوط کر دیا لیکن جڑے خدا تو دور ہوندے نے لوگ اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جڑے خدا وچ رہندے نے خدا انہاں مصیبتاں وچ انہاں نوں جلد کردا ہے. دیکھو پنجواں باب تیسری آیت دیکھیں اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید. مصیبتوں میں فخر کریں. اگر یسوع نام میں مصیبت آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. یہ خدا کے کلام کا پورا ہونا ہے. خداوند نے کہا کہ میرے نام کے سبب سے سب قومیں تم سے کیا رکھیں گی؟ عداوت رکھیں گی. خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے اور یہ مصیبت کی جو آگ ہماری آزمائش کے لیے ہمیں بڑھتی ہے اس سے تعجب نہ کریں کہ یہ ہم پر کوئی انوکھی بات ہے. ساڈے تو پہلی باری نہیں ہو رہی. خدا دے بندیاں دے ہوندی آئی ہے ہوندی رہے گی ہوندی ہو رہی ہے کہ ہوندی رہے گی. کیونکہ میرے سنو خدا کا کلام آگے کہتا ہے بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو. یہ دیکھیں تفسیر نہیں ہے یہ آیت ہے. لکھا ہے مسیح کے دکھوں میں جو شریک ہو خوشی کرو تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت نہایت خوش و خرم ہو. اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ ہے. یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر مسیح کے نام کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے ہیں ہمیں ملامت کی جاتی ہے تمہاری نسبت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ لوگ ناحق باتیں کہیں گے اور مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا نہیں. 2 طرح کے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ آسمان کی بادشاہی ایسا نہیں. مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا نہیں. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا نہیں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل کہ جب میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں ستائیں گے تو کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے آسمان کا. دیکھا لکھے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. دیکھیں آئے آگے کیا لکھا ہے اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. اس بات سے تعجب نہ کریں لوگوں نے نبیوں کو ستایا رسولوں کو ستایا
کلیسیا یا ہم سب جو آج مسیحی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی ایسے مسیحی نہیں بیٹھے، لاکھوں کروڑوں قربانیاں اس میں، خدا کی محبت ہے کہ اس نے مجھ سے آپ سے ساری دنیا سے محبت رکھی کہ ہمیں اپنی پاک حضوری میں آنے کا شرف بخشا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم پر کوئی آزمائش اس کے نام کی خاطر آتی ہے تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اس بات سے تعجب نہ کرو، لوگوں نے میرے نبیوں کو تم سے پہلے اسی طرح ستایا، رسولوں کو ستایا، خدا یسوع مسیح کو ستایا، اور یہاں تک کہ جب ساؤل کلیسیا کو ستا رہا تھا، دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، تو خداوند نے جب اس کو پکڑا تو اسے کہا اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ لوگ مسیح کو بھی ستاتے ہیں۔ جب میرے عزیزو لوگ مسیحوں کو ستاتے ہیں تو مسیح کو ستاتے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھے متی کی انجیل میں کہا کہ جب میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا، کب خداوند کہتے ہیں کب خداوند تو بھوکا تھا اور ہم نے تجھے کھانا نہ دیا؟ کب تو پیاسا تھا تو ہم نے تجھے پانی نہ دیا؟ کب تو بیمار تھا تو ہم تجھے تیری تماداری کرنے نہ آئے؟ کب تو میرے سیدھو قید میں تھا تو ہم تیرا پتہ نہ کرنے آئے؟ تو خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا جب تم نے ان چھوٹوں سے چھوٹوں کے ساتھ نہ کیا تو سمجھو میرے ساتھ۔ یعنی جو مسیح کے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے وہ خدا کے ساتھ۔ اور میرے عزیزو یوحنا کی خط میں لکھا ہوا ہے جس بھائی کو تم نے دیکھا ہے اس سے تم محبت نہیں رکھتے، تو کلیم یہ کر رہے ہو کہ جس خدا کو میں نے نہیں دیکھا اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے عزیزو تو خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسا شخص جھوٹا ہے۔ سو میرے عزیزو مصیبت کی یہ جو آگ ہم میں بھڑکی ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہم پر، یہ رسولوں پر، خدا پر۔ دیکھیں خدا کے لوگوں کو جب ستاتے ہیں تو خدا کو ستاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ یہ ہماری آزمائش کے لیے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے 2 باب 10 آیت میں لکھا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ دیکھیں 10 آیت میں لکھا ہے جو لوگ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری کیا ہو؟ آزمائش ہو۔ ابلیس قید میں ڈالے گا تاکہ ایمانداروں کی کیا ہو؟ آزمائش ہو۔ پالوس رسول سلاس قید میں پڑے، یوحنا پطرس قید میں پڑے، شاگرد دیکھیں یوحنا پطرس کے جزیرے میں قید، نظر بند ہے۔ آج ایک دن پاس صاحب نے رہنا پہلے نا گرمی لگی چنگے دے تو شام کو آتا ہے پطرس کے جزیرے میں نظر بند رہا ہے جسے محبت کا رسول تھا۔ پالوس اور سلاس پطرس قید میں ہے۔ آج مسیح کے نام کی خاطر وہ کہتے ہیں کہ 4 باب 5واں باب ہماری کی کتاب میں ہم نے پڑھا، دیکھا، سیکھا، اس میں وہ کہتے ہیں خداوند ہم تیرے نام کی خاطر تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو وہ بے عزت۔ آج پادری صاحب نے کوئی یہ بات کر دے، پادری صاحب نے بھی تیرے جب 2-4 انہوں سنان آنا ہے، پادری صاحب نے اندر کی حاضری سنی، کیا ہم مسیح کو فالو کر رہے ہیں، مسیح کے تعلیم کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا تھا 2 تیموتھیوس 3 باب اس کی بات میں آیا، بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ
زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. جتنے مسیح یسوع میں دینداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. وہ گھروں میں ستائے جائیں گے, وہ کلیسیا میں ستائے جائیں گے, وہ بازاروں میں ستائے جائیں گے, وہ محلوں میں ستائے جائیں گے, برادری میں ستائے جائیں گے. کہ لو جتنے تم بڑا اپنے ایماندار پڑھ گیا ہے. کوئی بندہ زیادہ خدا دے کلام دیاں گلاں کر لیں تو لگ پڑے لو جی یہ ہم پادری بن گئے. بھائی اسے اپریشیٹ کرنے کی بجائے, اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ہم اسے ڈیگریڈ کرتے ہیں. یہ خدا کا کلام نہیں ہے, بلکہ خدا کا کلام یہ ہے, خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم عزت کی نظر سے ایک دوسرے کو دوسرے سے بہتر ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتے؟ کیا ہم دوسروں کی آنکھوں کا صدقہ تو نکالنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اپنی آنکھ کا صدقہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسروں کی بڑی باتیں یاد رکھیں, میں نے وہ کتنا ہے. بھائی ہر بشر گناہگار ہے, اور اسی لیے مسیح خداوند اور خدا کی محبت میرے آپ کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان. یوحنا استباری کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا وہ بندہ ہے جو جہاں کے گناہوں کو, میرے عزیزو اس نے ہمارے گناہوں کو, ہم گناہگار ہیں تو گناہ کو اٹھایا, اور جب ہم سب گناہگار ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم سب پر فضل ہوا. یہ خدا کی محبت ہم سب پر یکساں ہے. یہی محبت افضل ہے. ہم سبوں کی جو محبت ہے وہ طرفداری کے ساتھ ہے, لیکن خدا کی محبت میں طرفداری نہیں ہے. خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا, بلکہ اس کی محبت پوری دنیا سے ہے, رنگ و نسل سے بالاتر ہے, میرے عزیزو روپے پیسے سے بالاتر ہے, امیری غریبی سے بالاتر ہے. میرے عزیزو خدا نے لکھا ہے کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. اور اس بات سے تعجب نہ کریں کہ یہ جو مصیبت کی آگ ہم میں بھڑکی ہے, خدا آگن میں ٹھنڈیا کر دیتا ہے, اور خدا خود بھی آگ کی صورت میں بھی آ جاتا ہے, اور سونے کو آگ کی بھٹی میں تایا جاتا ہے. ایماندار کو بھی اسی طرح آگ کی بھٹی میں آزمائش میں تایا جاتا ہے, اور وہ جو جب تک سونے کے ساتھ میل لگی ہوتی ہے, جب تک اسے ہیٹ نہیں کی جاتی تب تک وہ میل اس سے نہیں اترتی, چاہے انہوں جتنا مرضی کسان ہو, اسے ہیٹ دینی پڑتی ہے. اور جتنی دیر تک میل سونے کے نال ہوتی ہے, میل بھی یہی سمجھ دی کہ میں بھی سونا ہے, کیونکہ سونے ہوتے لگی ہوئی ہے. اس طرح ایماندار کی زندگی میں اگر آزمائش آئیے کہ انہوں صاف کر لیا, یہ تعجب نہ کرو کہ یہ کوئی انوکھی بات ساڑھے تے ہو گئی ہے. اس تو پہلا ایمانداراں تے, رسولاں تے, نبیاں تے یہ ساری آزمائش کی عادت آئی تاکہ لکھا کہ خدا بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو بھی شریف کو خوشی کرنا. یہ خوشی اس لیے ہے کہ ہم دھوئے جا رہے ہیں, ہم صاف ہو رہے ہیں, اور صاف ہو کر خدا کی حضوری میں جائیں گے. اس سے تعجب نہ کریں. اگر مصیبت آ گئی ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چرواہا کیا لکھا ہے, بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے, اپنی ایسا نہیں کہ بھیڑیے کو آتا دے کر بھیڑوں کو چھوڑ کر گئے لو جی میں آتے جا رہا, وہ نام وہ اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہے.
پادری پہلا نس جائے مصیبت ویخ کے جلوس آ رہا جی بھائی صاحب نس گئے نہیں اج رہنا دو جی بھائی صاحب بھی نس جانا تو پھر سکھانا کی پھر وہ چرواہے کے نہیں چاہتے چرواہا ساڈا مسیح ہے جڑا سانو طاقت دیندا ہے ایہو جی مصیبت دے جہدے ساڈی آزمائش لیے تاکہ اسی سونے تو کنگن بن جائیے خداوند اج دے اس کلام دے وسیلے نال سانو برکت کرے آمین